وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے سوال اٹھائے جاتے ہیں جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں اور اس کو بنیادی مسئلہ قرار دیتے ہیں، تو کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ آخر حکومت اگر ہاتھ میں آ جائے گی تو کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان بھائیوں سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ صالح سیاست ہے، جو تمام انبیاء نے جس انداز سے سیاست کی ہے، اور ہماری جو سیاست ہے وہ کسی ایک محلے کی کونسلری یا ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے نہیں ہے، یا پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اگر ہماری بات مان لی جائے تو پوری دنیا کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آئے گی، یقین کریں۔ بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اٹھائی تمام انبیاء کی سنت، اور اللہ نے جو حکم دیا وہ یہی تھی کہ دیکھو میری ایک بات مان لو۔ یہ عرب کی سرداری کیا، ابھی تو تمہیں عرب کی بھی سرداری نہیں ہے، صرف مکہ کی سرداری کے اوپر تم پھولے سمار نہیں کھا رہے ہو، پھٹے جا رہے ہو۔ تمہیں پورے عرب کی کیا، پورے عجم بھی تمہارے نیچے آ جائے گا، بس صرف تم میری ایک بات مان لو۔ اسی کے جواب میں ایک دفعہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد بن عبداللہ، ایک بات کیا، میں آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی بتاؤ وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے عرب کیا عجم کی بھی سرداری ملتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا چچا ایک ہی مان لو، بس ایک ہی ہے میری بات، اور بات یہ ہے بل قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پھر اس کے ماتھے پر شکن پڑی، چونکہ یہ جو للکار ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لات منات الحبل اور جتنے یہ 360 اور اباؤ جداد جن کو پوجتے آ رہے تھے، ان کی کھال اتار لی آپ نے۔ تو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ بالکل یہی بات ہے آج ہم اپنے دوسرے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ خلافت کا قیام ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، پیشن گوئی موجود ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ان کے ذریعے ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو وہ پسند کرتے ہیں، اس اسوے کو پسند کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کا طریقہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ جتنے طریقے اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا شریعت نافذ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بھئی آج شریعت نافذ کرو، کس کے اوپر شریعت نافذ کرو گے؟ یہ جو عام پبلک ہے یہ آپ کو کیا کرنے دے گی؟ کیا بریلوی آپ کو کرنے دیں گے کہ دیوبندیوں کی شریعت نافذ کرو، یا دیوبندی یہ چاہیں گے کہ اہل حدیثوں کی شریعت نافذ ہو، یا یہ تینوں چاہیں گے کہ فقہ جعفریہ کی شریعت نافذ ہو جائے؟ کیا فقہ جعفریہ یا یہ سارے مل کے چاہیں گے کہ قادیانیوں کا کوئی راج آ جائے یہاں؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائیو، نہیں ہو سکتا۔ سوچو، اللہ کے لیے سوچو۔ اس امت کو اور ساری انسانیت کو اگر گٹھا کیا جا سکتا ہے تو اس کلمے کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جس طرح کل ان کو کہا گیا تھا کہ اس کلمے کو مانو، عرب بھی تمہارے نیچے، عجم بھی تمہارے نیچے آ جائے گا۔ اب چونکہ کلمے کے ساتھ ان عربوں نے غداری کی، بے وفائی کی، تو اسی وجہ سے اب یہ ان کی قیادت چھین لی گئی ہے، اور یہ جو آج فلسطین کا آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ عربوں کے اوپر بہت بڑے عذاب کا آغاز ہے۔ یہ اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ بہت بڑا ایک جو ہے نا جنگ عظیم، اول اور دوم بھول جاؤ گے، اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، ملائمت الکبریٰ۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی کی ہے۔ اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین کے اوپر اتنی لاشیں گر جائیں گی کہ ایک پرندہ اگر اڑتا ہوا جائے گا تو وہ نیچے بدبو کی وجہ سے نیچے بیٹھ نہیں سکے گا، اور اڑتا جائے گا، تھک کے گرے گا، پھر بھی لاش کے اوپر گرے گا۔ یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو۔ تو مسئلہ یہ ہے، ہمارے لیے پابندی یہ ہے کہ ہم آپ ہر بیان میں ہم یہی بات کرتے ہیں، اصل میں صرف سننے اور سمجھنے کا فرق ہے کہ بھائی آپ لوگ صرف شرکی کے خلاف بولتے ہیں۔ بھائی شرک کے خلاف بولنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شرک تم ختم کر دو، اس سے توبہ کر لو، ایک تو جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے، اور دوسری بات یہ جو نصر من اللہ فتح قریب، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار دے گا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم مومن تو بنو نا، تمہارا سارا بلند کریں گے ہم۔ سورہ نور کے اندر وعدہ استخلاف ہے، خلافت کا وعدہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے خلافت عطا کی تھی، اس شرط کے ساتھ
چاہے وہ داؤد علیہ السلام کو ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کو ہو، سلیمان علیہ السلام کو ہو، اور یا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، یہ جو خلافت کا نظام انسان کے اوپر جو اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے، یہ اللہ کا آج بھی وعدہ ہے۔ اور مالک فرماتا ہے جب ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے دنیا کے اندر تو پھر یعبدوننی، یہ صرف میری بندگی کریں گے، یہ غیر اللہ کی بندگی کا کچومر نکال دیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ تو بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور اگر یہ بات نہیں مانتے ہو مثال کے طور پر، اور آپ خلافت نافذ کر دیں گے، شریعت نافذ کر دیں گے، کیسے کریں گے؟ کس کے اوپر کریں گے؟ اللہ کی بندگی جب نہیں ہے، خلافت قائم ہو گئی، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یا علی مدد کی پکاریں بھی ہیں، یا رسول مدد کی پکاریں بھی ہیں۔ ابھی میں نے غزہ کے لوگوں کو پکارتے ہوئے سنایا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کریں، بس امت ماری گئی ہے۔ یعنی اس حال میں بھی یہ دعائیں کرتے ہیں، تو شرک کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے کشمیر کے اندر ہوں، چاہے اپنے ملک کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو کس طرح وہ تبدیلی لاؤ گے؟ مدینہ ریاست کیسے بناؤ گے؟ عمران خان بھائی جو ہیں وہ مدینہ ریاست کے اوپر کتنا زور دیتے ہیں، اور جا کے گنج شکر کے مزار پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا تھا اور علی جویری کی قبر کے اوپر جا کر حلوہ بانٹا۔ مودودی صاحب نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کہا، اور ان کی زندگی میں نائب امیر کی حیثیت سے پروفیسر غفور جا کے بری امام چادر چڑھانے گئے ہیں۔ تو کس طرح تبدیلی آئے گی؟ ڈاکٹر اسرار کتنا زور دیتے ہیں قرآن کے اوپر اور خلافت کے اوپر بھی، اور ساتھ ہی جناب وحدت الوجود کے شرک کی تائید کرتے ہیں۔ علی انجینئر صاحب کتنا زور دے رہے ہیں بتائیے، ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں میں ان مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ بتاؤ کس طرح خیر آئے گی؟ چند دن پہلے یہ جو ارشاد بھٹی صاحب نے انٹرویو لی ہے، مسلسل لے رہے ہیں، مفتی محمود کو انہوں نے بالکل رگڑ کے رکھ دیا، مفتی مسعود طارق مسعود کو اور طارق جمیل کو، ان کا شرک بالکل، اور احتشام الہی ظہیر کو، اور مفتی منیب اور پاپا جانی، بتائیے سب کا شرک کس طرح واضح ہو گیا۔ لیکن کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے اپنے مسلک کو؟ ہرگز نہیں، جب تک یہ فرقہ بندی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ دعوت کے ذریعے آئے گا اللہ کے بندو، اسی انداز سے۔ اگر نبی علیہ السلام کو سچا نبی، آخری نبی مانتے ہو، پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور موطا امام مالک کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں اس طرح تبدیلی لا رہا ہوں جس طرح پہلے ہوئی تھی اصلاح، میں اس طرح کر رہا ہوں جس طرح پہلے کی اصلاح ہوئی تھی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ اب پھر کیوں شک پیدا ہو جاتا ہے؟ لہٰذا اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، اس راستے میں قدم ڈال دو۔ یہی ایک اصلاح کا طریقہ ہے، ہر نبی نے اسی انداز سے کی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر کوئی طریقہ ہے تو لائے پیش کرے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن ہمارے سامنے تو یہ ہے معاملہ کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی کے اندر خیر ہے بھائی۔